اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام تاریخ علماء میں یہ جو آخری تاریخ کو شروع کر چکے تھے اس کی طرف آئیں گے۔ ہم نے شیخ مرتضی انصاری، جن کو خاتم الفقہاء والمجتہدین کہا جاتا ہے، ان کے بعد کے دور کو شروع کیا ہوا تھا، اور محرم سے پہلے ہم نے شیخ اعظم انصاری کی حیات کو پیش کیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد مرزا آیت اللہ، مرزا سید حسن شیرازی، مرزا بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے تمباکو کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور ان کا فتویٰ بہت مشہور تھا۔ اس کے بعد پھر جو مرجع بنے، مرجع علی الاطلاق، انہی کے شاگرد تھے آیت اللہ کاظم، شیخ محمد کاظم خراسانی صاحب کفایہ، ان کی زندگی ہم نے پیش کی۔ پھر آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی، جنہوں نے ثورۃ العشرین 1920 کی 1920 کا انقلاب برپا کیا نجف شریف عراق کے اندر، اور ان کے جو بعد کا دور ہے وہ 3 بہت بڑے مراجع تھے نجف اشرف میں۔ ہم نے پچھلے اپنے سیشن کے اندر قوم مقدس کی حوزے کی تاسیس سے متعلق بتایا، شیخ عبدالکریم حائری اور ان کے شاگردوں سے، اور دوسرے جو مراجع تھے وہاں پہ غازی برجردی وغیرہ۔ نجف کے آخری 90 سال کو ہم کور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آخری جو دور تھا وہ بہت سنہرا دور تھا نجف اشرف کا، اور اس میں جو دور آیا وہ اس کے بعد 3 بہت بڑے بڑے نام، اصول فقہ میں بہت بڑا، سب سے بڑا نام جو ہے آج مانا جاتا ہے وہ شیخ مرتضی انصاری کا نام مانا جاتا ہے، اور شیخ کے فوراً بعد جو نام سب سے بڑا مانا جاتا ہے اصول فقہ میں، وہ صاحب کفایہ محقق خراسانی کا یا شیخ محمد کاظم خراسانی کا نام مانا جاتا ہے، اور ان کے بعد پھر 3 بہت بڑے بڑے نام آئے ہیں۔ تو یہ 5 افراد جو ہیں اصول فقہ میں اپنا مقام آپ رکھتے ہیں، اور ان کا بہت رتبہ ہے۔ شیخ کاظم انصاری کے شاگرد تھے یہ سب کے سب، اور ان تینوں کا اصول فقہ میں بہت نام ہے، اور ان 3 ہستیوں کے نام ہیں آیت اللہ مرزا حسین محمد حسین نائینی، جو آیت اللہ خوئی کے استاد ہیں، اور آیت اللہ حکیم کے استاد ہیں، سید محسن حکیم کے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی، شیخ محمد حسین اصفہانی، بہت محقق کمپانی بھی کہا جاتا تھا، لیکن یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ وہ محقق کمپانی کہا جاتا۔ کمپانی کمپنی سے ہے، ان کے والد کی کمپنیاں تھیں، اور یہ بہت ملٹی ملینئر کے بیٹے تھے، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے طالب علمی اختیار کی، اور طالب علم بننے کے بعد پھر بہت ترقی کی اور تقدس، اور پھر بہت فخر و فاقے کا دور دیکھا، اور مرجع تک بنے یہ محمد حسین اصفہانی۔ ان کے بیٹے آیت اللہ آغا غروی، یہیں پہ لندن میں ان کا انتقال ہوا 99 میں۔ تو یہ محقق اصفہانی، اور تیسرا نام ہے آیت اللہ شیخ ضیاء الدین عراقی، ضیاء الدین عراقی، عراق یعنی عراق جو ایران کا شہر ہے اس کے رہنے والے تھے، یہ نجف میں مقیم تھے۔ یہ 3 بہت بڑے نام ہیں اصول فقہ میں، محقق نائینی، محقق اصفہانی، محقق عراقی۔ تو یہ 3 ہستیاں، تینوں بہت بڑے بڑے مرجع تھے نجف، یعنی یہ نجف اشرف میں مقیم تھے، اور ان کا اصول فقہ میں بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ تینوں وہاں مقیم تھے، درس خارج کہتے تھے، پڑھاتے تھے، اور اس میں سب سے ان میں تینوں میں جو زیادہ بڑا نام تھا وہ آیت اللہ نائینی کا تھا۔ یہ ایک ہی دور میں تھے، ہم عصر تھے، شاگرد تھے محقق خراسانی کے۔ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے متعلق بہت کچھ ہے، ان کا اپنا پورا دیوان ہے عربی کا، فارسی کا، اور فلسفے میں ان کو بہت زیادہ طولہ تھا، اور ان کے بہت سے علوم میں مہارت تھی، اور علم عرفان وغیرہ کے اندر، یہ معنویات میں بہت ان کا رتبہ مانا جاتا ہے۔ لوگ ان کو زیادہ مانتے ہیں، محقق اصفہانی کو بہت سے لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ بہرحال شیخ مظفر انہی کے شاگرد تھے، محمد حسین اصفہانی کے۔ تو آیت اللہ نائینی جو ہیں ان کا بہت رتبہ تھا، ان کے درس خارج کو 2 درس خارج کے دورے پڑھائے، یعنی ایک پورا سیٹ جو پڑھایا جاتا ہے درس خارج کا دورہ 6 سال لگتے ہیں، بعض کا 8 سال 10 سال، آج کل تو بہت لمبا بھی عرصہ لگ جاتا ہے، کیونکہ درس اتنے زیادہ نہیں ہوتے، سال میں 120 لیکچر ہوتے ہیں، ایک زمانے میں ایک سال میں 180 درس ہوتے تھے۔ تو آیت اللہ نائینی جو ہیں وہ 180 درس سال میں کرتے تھے، اور ان کے 2 درس خارج کے دورے لکھے گئے، ایک مرحوم کاظمینی نے لکھا تھا، اور دوسرا آیت اللہ خوئی نے لکھا تھا۔ 4 جلدوں پہ مشتمل ان کے درس خارج کا دورہ جو ہے آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی نے لکھا، جس کا نام ہے اجود التقریرات۔ اجود التقریرات 4 جلدوں کے اندر لکھا گیا، آیت اللہ خوئی نے لکھا۔
اور یہ ان کے اصول فقہ کے نظریات تھے۔ اور بہرحال ان کا بہت ایک اپنا ایک پورا مسلک ہے اصول فقہ کے اندر، انہوں نے بہت محنت کی ہے، ڈیولپ کیا ہے کہ ائمہ کی تعلیمات کے مطابق کیا ہیں اصول، کہ اگر کسی موضوع پہ قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث اس موضوع پہ نہیں ملتی، تو اس کو کس طرح سے مسئلے کو حل کیا جائے کہ وہ واجب ہے، حرام ہے یا مباح ہے، جائز ہے، کیا اس کے لیے حکم جاری کیا جائے گا، اس کے لیے کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں۔ آیت اللہ نائینی کا بہت ہی ایک مسلک کے اندر سب سے بڑا یہ تھا، ان کے اپنے حوزے کے اندر تدریس کا بھی سلسلہ ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ خاص طلباء پہ توجہ دیں، ایک گروپ پورا تیار کریں، اس گروہ کو مجتہد بنائیں اور پھر نئے گروہ کی طرف توجہ کریں اور ان کو مجتہد بنائیں، اور ان کے خاص جو شاگرد تھے ان کی وہ تربیت کے اندر بے انتہا توجہ دیا کرتے تھے۔ یہ آیت اللہ نائینی کا اسلوب تھا، ان کا طریقہ کار تھا کہ انہیں طلباء کی زیادہ مدد کی جائے اور ان پہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ انہوں نے خود اپنی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے اصول فقہ کے نظریات ان کے شاگردوں نے لکھے ہیں، آقا کاظمینی اور آقا خوئی نے۔ آقا ضیاء الدین عراقی نے خود اپنے نظریات لکھے، اپنی زندگی میں ان کی کتاب ایک چھپی مقالات فی الاصول، 2 جلدوں پہ ہے، جو پہلی جلد ان کی زندگی میں چھپ گئی تھی، دوسری جلد ان کے انتقال کے بعد چھپی، تو مقالات فی الاصول کے نام سے ان کی یہ باقاعدہ 2 جلدوں کی کتاب چھپی، جس میں ان کے اصول فقہ کے نظریات درج ہیں۔ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں ان کی کتابیں سمجھنا بھی، اور ان کے نظریات بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک پورا ایک سکول ہیں، وہ خود ایک اپنے اندر ان کا سکول مانا جاتا ہے، ان کا مکتب ہے، ان کا پورا نظریے کا ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ تیسرا جو یعنی مدرسہ ہے پورا ان کا، یعنی ان کے فکر کا ایک مدرسہ ہے۔ تیسرا جو ہے وہ محمد حسن اصفہانی ہیں، ان کے بھی اپنی کتابیں بھی ہیں، اور ان کے نظریات کو ان کے شاگردوں نے لکھا مختلف کتابوں کی شکل کے اندر۔ اور اصول مظفر جو ہے، اصول الفقہ، شیخ محمد رضا مظفر کی جو کتاب ہے اصول فقہ، وہ آیت اللہ اصفہانی ہی کے نظریات کے مطابق لکھی گئی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں مراجع نجف اشرف میں تدریس کر رہے تھے کہ 1860 میں پیدا ہونے والے ایک مرجع جن کا نام تھا آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی، یہ نجف اشرف کے اندر ہی پڑھے، اور پھر انہوں نے بڑے بڑے شاگردوں کی تربیت کیا، آقا حکیم اور آقا خوئی ان کے شاگردوں میں بھی ہیں، شیخ الشریعہ اصفہانی ہیں، اور بہت سے علماء ہیں۔ لیکن جب یہ آئے تو تینوں ان محققین جن کے متعلق میں پیش کر رہا تھا، آقا نائینی، آقا اصفہانی، آقا ضیاء الدین عراقی، تینوں نے کہا کہ یہ ہم سے اعلم ہیں، علم میں ہم سے زیادہ ہیں، ان کی فقاہت زیادہ مشہور تھی۔ آج تک علماء میں اختلاف ہے کہ اعلم کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا، کون اعلم ہے، یعنی علم میں سب سے زیادہ کون ہے، یعنی جو فقہ میں اعلم ہے وہ اعلم ہے، یا جو اصول فقہ میں اعلم ہے وہ اعلم ہے۔ اعلم یعنی جو علم میں زیادہ ہے، جس مرجع کا علم سب سے زیادہ ہو اس کی تقلید واجب ہے، تو وہ فقہ میں جو علم زیادہ رکھتا ہو یا اصول فقہ میں۔ آیت اللہ خوئی کا نظریہ یہ تھا مرحوم کا کہ الاقدر بالاصول هو الاقدر بالفقہ، یعنی جو اصول فقہ میں زیادہ قدرت رکھتا ہوگا، جو زیادہ قوی ہوگا، جو اعلم ہوگا، وہی اعلم ہوگا، کیونکہ وہی فقہ میں بھی اعلم ہے۔ لیکن اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جو فقہ میں اعلم ہے، جیسے سید محسن الحکیم کا نظریہ یہی تھا، اور وہ پھر فقہ میں اعلم تھے، اس لیے ان کو آقا خوئی پہ ترجیح دی گئی، اور آقا خوئی اصول فقہ میں زیادہ علم رکھتے تھے، اعلم تھے، اس لیے ان کو پھر آقا حکیم کے بعد اعلان کیا گیا ان کی مرجعیت کا۔ تو آقا سید ابو الحسن اصفہانی جب آئے تو یہ پھر اس کے بعد چھا گئے۔ ان کی مرجعیت علی الاطلاق تھی جب آقا ضیاء الدین عراقی کا انتقال ہو گیا، اور 1937 میں آقا نائینی کا انتقال ہوا، تو آقا نائینی کی مرجعیت زیادہ تھی، ان کے مقلدین زیادہ تھے، ان کی مرجعیت بہت بڑی وسیع مرجعیت تھی، اور ان کی زندگی ہی میں آقا اصفہانی کا، محمد حسن اصفہانی اور آیت اللہ ضیاء الدین عراقی کا انتقال ہو گیا تھا ظاہراً۔ اور جب ان کا 1937 میں 1937 میں انتقال ہوا، یہ تقریباً اب سے 75 سال پہلے، تو ان کے انتقال کے بعد آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی مرجع علی الاطلاق ہو گئے، اور 1946 میں آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا، 1946 میں۔ 1937 ہی میں آیت اللہ نائینی کا بھی انتقال ہوا، اور آیت اللہ حائری کا، جنہوں نے قم کے حوزے کی بنیاد رکھی تھی، دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا، 1937۔ اور ان دونوں کے انتقال کے بعد پھر نجف و قم کی مرجعیت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے ہاتھ میں آئی، اور پھر پورے ایران و عراق میں، بلکہ لبنان میں، بحرین وغیرہ، پاکستان، ہندوستان میں، اس وقت پاکستان تھا ہی نہیں، یعنی پورے برصغیر میں ہر جگہ جہاں تقلید ہوتی تھی تو آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کی تقلید ہوتی تھی۔ 1946 میں ان کا انتقال ہوا 86 سال کی عمر میں،
ان کی بے انتہا کتابیں تھیں. وسیلۃ النجات ان کی کتاب، جس پہ بے انتہا لوگوں نے حاشیے لکھی، اور امام خمینی نے اسی کتاب کو ری رائٹ کیا تحریر الوسیلہ کے نام سے. بہرحال آغائے ابوالحسن اصفہانی سے کسی نے کہا کہ بہت سے طالب علم نجف میں آپ کے ہاں پڑھ رہے ہیں جو محنت نہیں کر رہے اس طرح سے، بہت محنتی طالب علم ہیں، آپ سب کو شہریت دیتے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ وظیفہ دیتے تھے، مختصر سا بہت کم وظیفہ ہوتا تھا. تو آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی نے فرمایا، کہا کہ مثال دی ایک، اور کہا کہ ایک جنگل میں نے ایک درخت لگایا، اس درخت کے بقا کے لیے مجھے اس درخت تک پانی پہنچانا. تو فرماتے تھے کہ میں نے ایک دریا سے ایک باقاعدہ ایک نالی باقاعدہ کھودنا شروع کی تاکہ میرے درخت تک پانی پہنچ جائے. میں نے وہ ایک آب جو جسے کہتے ہیں ایک پانی کی ایک نالی دریا سے لی، اور وہ کھودتا ہوا لے گیا اپنے درخت کے پاس تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے. تو فرماتے تھے کہ اگر راستے میں کچھ لوگ جانے لگے، وہ دیکھیں کہ بھی میں دریا تک کہاں جاؤں، میں یہیں پہ جو ہے پانی پی لیتا ہوں اسی آب جو سے، اسی پانی کی نالی سے، یہ جو دریا سے آ رہی ہے، خالص پانی ہے، صاف. کہا اس نے بھی وہاں سے پانی پی لیا. کچھ آئے، انہوں نے دیکھا اپنے مویشیوں کو، کہا کہ یہیں بھی پانی پلا دیتے، کون جائے، انہوں نے اپنے مویشیوں کو ہی پانی پلانا شروع کیا. کچھ اور آئے، کہا کہ نہیں ہمیں کپڑے دھونے ہیں، ہم یہیں سے پانی لے لیتے ہیں، کپڑے دھو لیں گے. کسی نے کہا کہ میں جو اپنے فصلوں کو پانی دینا، میں اسی میں سے پانی دے دیتا ہوں. کہا لیکن نتیجتاً میرے درخت کو پھر بھی اس آب جو کے ذریعے اس جوئے آب جو ہے وہ، یعنی جوئے آب یعنی وہ پانی کا جو چشمہ یا جو نالی انہوں نے کھودی ہے، کہا کہ اس کے ذریعے سے میرے درخت کو پانی مل رہا ہے. کہا اگر میرے درخت کو پانی مل رہا ہے تو پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس پانی کی نالی جو میں نے کھود رکھی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے لوگ پانی پیتے ہیں. کہا مرجعیت بس یہی ہے، اگر ان تمام شاگردوں میں کچھ افراد بھی مجتہد بن جاتے ہیں، مرجع بن جاتے ہیں، تو پھر کہا کہ میرے درخت کو پانی مل گیا، باقی اگر تھوڑا بہت بھی استفادہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت بھی سیکھتے ہیں، اتنی زیادہ محنت نہیں کرتے، جو سیکھ لیتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جائیں، جا کے تبلیغ کریں یا پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، بس جتنی صلاحیت ہے تھوڑا بہت تدریس کر لیں. وہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بس پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنی اصلاح ہو گئی، اپنے ہی وجود کے لیے ان کا علم کافی ہے، اپنی ذات کے لیے کافی ہے علم، چلیں کم از کم ان کی اصلاح ہو گئی اور وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر لیں، یہی بہت بڑی بات ہے. تو یہ ان کی وسعت نظری تھی اور ان کی مرجعیت عامہ تھی. اور 1946 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بہت سے لوگوں کی نجف و قم میں مرجعیت کی بحث ہوئی. قم مقدس سے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین برجردی کا اعلان کر دیا گیا. آیت اللہ حسین برجردی بہت بڑے خاندانی آدمی تھے، جن سے متعلق مشہور ہے کہ جب مدرسے کے اندر وہ بچپنے میں 9-10 سال کے تھے، 12 سال کے، تو خادم جب جاتے تھے تو ایک خادم ساتھ جایا کرتا تھا ان کی کتابیں اٹھانے کے لیے. بہت بڑے خاندان سے تھے. تو پرانے زمانے میں انگیٹھی ہوا کرتی تھی، کرسی کہتے تھے فارسی میں اس کو. سردی بہت زیادہ ہوتی تھی تو وہ سب کو ایک تھوڑی سی لکڑی دے دیتے تھے کہ وہ اس کو جلا لیں اور اس کے بعد پھر اپنی انگیٹھی میں رکھ لیں تاکہ اس سے تھوڑی سی گرمائش پیدا ہو. رات کو جب وہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا انگیٹھی ہو کہ جس کے اندر وہ کرسی میں رکھ لیتے تھے، پھر اس پہ اپنا کمبل اس پہ ایسی ڈھکی ہوئی ہوتی تھی کہ اوپر کمبل رکھتے تھے تاکہ گرمائش محسوس ہوتی رہے. تو کہا کہ سب بچوں کو انہوں نے ایک لکڑی دی تو سب کہا کہ وہ مدرس کہتے ہیں کہ استاد ان کے کبھی سب بچے کھیل رہے تھے، اس بچوں کی جیسی عادت ہوتی. کہا لیکن ایک بچہ بہت ہی متانت کے ساتھ ایک لکڑی ہاتھ میں لیے بیٹھا، آرام سے اس لکڑی کو لے کے وہ بے انتہا متانت کے ساتھ لکڑی کو جلا رہا ہے. تو کہا اسی بچے کا نام یہ جو بڑا ہونے کے بعد آیت اللہ العظمیٰ برجردی بنا، یہ آج بچہ. تو آغا برجردی کے بہت بڑے خاندان سے تھے، ان کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئیں. انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں، وہ بھی شاگرد تھے آغا کاظم خراسانی کے، بڑے بڑے مراجوں کے. تو قم مقدس میں 1961 میں ان کا انتقال ہوا آیت اللہ برجردی کا. اور آیت اللہ برجردی کی زندگی سے متعلق ہم کافی پہلے باتیں پیش کر چکے ہیں. 1961 میں ان کا انتقال ہوا کچھ کتابوں کے حساب سے. ان کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے جامع الاحادیث لکھی اور اعزام مبلغ شروع کیا. آغا برجردی نے مسجد اعظم کی تاسیس کی جو حرم معصومہ قم کے ساتھ ہی جہاں تک سے خارج ہوا کرنے لگا، اور مسجد اعظم اور حرم معصومہ کے درمیان میں ان کی قبر ہے.
آیت اللہ برجردی کی، اور بہرحال آقا برجردی نے بے انتہا کنٹریبیوشن کیا حوزے کے اندر، اپنی ان کی شخصیت کا ایک لوہا منوایا انہوں نے۔ علم رجال کے اندر ان کا کوئی نظر ثانی، یعنی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور ان کی اب تک علم رجال کی کتابیں چھپی نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی میں مانا جاتا تھا کہ فقاہت میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، علم رجال میں، احادیث کو حل کرنے میں، یعنی وہ اصول فقہ، یعنی اصولی مکتب سے تھے، لیکن وہ اصول فقہ کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، وہ فقہ پڑھاتے تھے، درس خارج فقہ، اور فقہ کے اندر فقاہت کا ان کا لوہا مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ احادیث کے اوپر تسلط رکھتے تھے علم رجال پہ، اور اسی لیے بہت سے اور جیسے آغا زنجانی موجودہ زندہ مراجعوں میں مانے جاتے ہیں کہ علم رجال میں، فقاہت میں ان کا بہت رتبہ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ احادیث کو اور رجال کی بحثوں کو بہت مضبوطی سے حل کرتے ہیں آغا برجردی کے اسلوب پہ۔ بہرحال اور عادل سیستانی بھی ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں 2 سال تقریباً شاید۔ تو یہ عادل برجردی کے 1961 میں انتقال کے بعد، یہیں پہ جب آغا ابوالحسن اصفہانی کا انتقال ہوا 1946 میں نجف اشرف میں، تو ان کے انتقال کے بعد ایک نجف اشرف میں بحث شروع ہوئی کہ آئندہ مرجع کون ہے نجف کے اندر۔ زعیم کا ایک لفظ ہے، زے عین یہ میم، زعیم یعنی جو بیک بون ہے، ڈین جسے کہتے ہیں جیسے یونیورسٹیوں کا ہوتا ہے، تو زعیم کون ہوگا حوزہ علمیہ نجف اشرف کا، اور آئندہ نجف کا مرجع کون ہے، مین مرجع کون ہوگا، اور حرم میں جیسے نماز پڑھانی۔ تو بہت سے مراجعوں کے نام آیا، آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی کا نام آیا، آیت اللہ سید محمود شاہرودی کا نام آیا، آیت اللہ العظمیٰ میلانی کا نام آیا، آیت اللہ محمد ہادی میلانی، آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی کا نام آیا، بہت سے مراجعوں کے نام، آیت اللہ مشکور، سب کے نام آئے۔ آخر میں سب ناموں سے ہوتے ہوئے 2 نام ابھر کے سامنے آئے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک اعلم وقت ہے، وہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، محسن طباطبائی الحکیم، اور دوسرے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی۔ ان دونوں کا نام آیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اعلم ہے۔ آغا ابوالحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد 1946 میں، جب آیت اللہ محسن الحکیم 1889 کی پیدائش تھے، 1889 کی، اور ان کی جب مرجعیت مطرح ہوئی 1946 میں، تو وہ اس وقت 57 تھے، ان کی 57 سال عمر تھی، اور آیت اللہ خوئی کی 1899 آیت اللہ حکیم سے 10 سال چھوٹے تھے، صرف 47 ایج تھی ان کی۔ تو دونوں کی مرجعیت کی بحث ہوئی، اور آخر میں علماء نے فیصلہ کیا کہ آغا حکیم کیونکہ فقہ میں اعلم ہے اس لیے وہ اعلم ہے، اور آغا حکیم کو جا کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی اعلمیت کا، مرجعیت کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا، کہا کہ آیا جب بحث ہو رہی تھی تو اور کسی مرجع کا نام آیا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کی ساتھ جو ہے آخر میں صرف ایک اور نام تھا، آپ کے نام کے ساتھ آغا سید ابو القاسم خوئی کا۔ اور پھر علماء نے کہا کہ پھر علماء نے فیصلہ کیسے کیا ہمیں کون عالم ہے؟ کہا کہ بھی لوگوں نے کہا کہ آغا خوئی جو ہیں وہ اصول میں عالم ہیں، اور آغا حکیم فقہ میں عالم، اس لیے وہ عالم ہے۔ تو آیت اللہ حکیم جو ہے ان کا تدبر مشہور تھا، بے انتہا مدبر انسان تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آیت اللہ خوئی کا میری طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ زعیم حوزہ علمیہ آیت اللہ خوئی ہیں، یعنی زعامت کا ان کی مرجعیت آغا حکیم کی تھی، لیکن آغا حکیم کی مرجعیت میں بھی آغا خوئی کو زعیم حوزہ علمیہ کہا جاتا تھا۔ اور آغا خوئی کا یہ امتیاز رہا کہ تاریخ غیبت کبریٰ میں سب سے طولانی مدت درس خارج بھی انہوں نے کہا، 37 سال کی عمر سے لے کے اور 93 کی ایج میں ان کا انتقال ہوا، تو انتقال سے 1-2 سال پہلے تک درس خارج کہتے تھے۔ اور سب سے بڑی زعامت 1946 سے لے کے 1992 تک، 46 سے لے کے 92 تک یعنی تقریباً 46 سال ان کی زعامت رہی، مرجعیت نہیں، مرجعیت بھی اور زعامت، زعیم حوزہ علمیہ رہے۔ آغا حکیم کا اعلان ہوا، اور آغا حکیم بہرحال حرم میں امیر المومنین میں نماز پڑھایا کرتے تھے، بے انتہا مدبر تھے۔ تمام کے تمام سردار جو تھے عرب قبیلوں کے، کیونکہ آغا حکیم خود عراقی تھے، اور ان کے والد آغا حکیم کے والد جو تھے وہ حرم میں امیر المومنین کے کلیدار تھے، یعنی ساری چابیاں حرم کی ان کے پاس ہی، کہ رات کو جب بند کرتے تھے حرم کی صفائی کرنا وہ ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ میرے والد کی خدمت کے نتیجے میں امیر المومنین نے مجھے یہ مقامات عطا کیے ہیں۔ آغا حکیم کیونکہ عراقی تھے، ان کا بے انتہا نفوذ تھا عراق میں، اسی طرح سے ان کے بیٹوں کا نفوذ رہا، اور ان کے 10 بیٹے تھے،
ان کی جو ہے وہ سید یوسف الحکیم، پہلی بیوی سے ان کی 8 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، اور دوسری بیوی سے 8 بیٹے اور ایک بیٹی، اور تیسری بیوی سے صرف یہ ایک سید عبدالعزیز الحکیم۔ تو آیت اللہ حکیم کے بیٹے جو اس مرکز اہل بیت کے بھی بانی سید مہدی الحکیم، ان کے بیٹے تھے آیت اللہ باقر الحکیم، سید عبدالصاحب الحکیم، بہت بڑے بڑے ان کے بیٹے بھی سب کے سب قابل اور بڑے بڑے علماء تھے، سید عبدالعزیز الحکیم۔ تو آیت اللہ حکیم جو ہیں، ان کے خاندان حکیم نے پوری غیبت کبریٰ کے اندر علماء کا اعتقاد ہے کہ 1000 سال میں سب سے زیادہ قربانیاں کہ علمی خاندان ہوتے ہوئے سب کے سب قابل تھے، اور سب سے زیادہ قربانیاں ایک ہی خاندان نے جو پیش کی ہیں وہ آغا حکیم کے خاندان نے پیش کی ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم کے۔ 1946 میں ان کی مرجعیت کا اعلان ہوا ابو الحسن اصفہانی کے بعد، اور تمام کے تمام جو عشائر اور قبائلی عرب تھے ان کے ساتھ ہر مہینے یہ ایک ان کی دعوت کیا کرتے تھے، اور وہ نجف اشرف میں آتے تھے اور آغا کے ساتھ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، آغا ان کا کھانا کرتے تھے، سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے، اور سب آغا حکیم کو بے انتہا مانتے تھے۔ آغا حکیم کی زندگی کے بے انتہا واقعات ہیں، اور ان کی زندگی بے انتہا موفق رہی۔ کامیاب ترین مرجعیت جو تقریباً 20ویں صدی میں مانی جاتی ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کی مانی جاتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور وہ بھی 1968 میں، انتقال سے 2 سال پہلے، اور اس وقت آپ تقریباً 80 برس کے تھے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ میں نجف اشرف جاؤں گا، مکہ جاؤں گا، میں حجاز جا رہا ہوں حج کے لیے، تو اس وقت آپ کی مرجعیت عامہ تھی، اور کیونکہ 1961 میں آغا برجردی کے انتقال کے بعد پورے ایران میں، عراق میں، ہندوستان، پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تقلید آغا حکیم ہی کی ہوا کرتی تھی، آیت اللہ محسن الحکیم کی، اور ان کا بہت نام تھا، بے انتہا تدبر، ان کی اپنی لائبریری تھی، مدرسہ تھا، سب کچھ تھا۔ جب 1968 میں آپ نے اعلان کیا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو اور حج پہ جا رہا ہوں، اس سال جاؤں گا، تو شاہ ایران نے آپ کو باقاعدہ آفر کیا کہ آپ میرے پرسنل جو پرائیویٹ جیٹ ہے اس میں جائیں، انہوں نے انکار کیا۔ عراق میں حسن البکر آ چکا تھا، باسی پارٹی آ چکی تھی، تو حسن البکر نے کہا کہ میرا جہاز لے لیجیے آپ پرائیویٹ، انہوں نے کہا نہیں۔ خود فیصل بادشاہ تھا، شاہ فیصل تھا سعودی عرب کا بادشاہ، اس نے اپنا جہاز آفر کیا، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے خرچے پہ آؤں گا، میں عام مسافر جہاز میں آؤں گا۔ جہاز میں گئے اور آپ نے سفر کیا، آپ نے اعلان کیا کہ میں ایئرپورٹ جو ہیں وہ کاظمین کی زیارت کے بعد جاؤں گا، تو نجف سے آپ کاظمین گئے، کاظمین سے بغداد ایئرپورٹ گئے، تو پورے راستے میں لوگ باقاعدہ دونوں طرف صفے باندھے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے نام پہ بکرے جانور ذبح کر رہے تھے، ان کا صدقہ کہ آغا حکیم کا صدقہ اتار رہے ہیں اور آپ خیر عافیت سے جائیں، اور نفس زکیہ کا جو ہے وہ قتل ہوگا بین الرکن والمقام طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے حج کے دوران، تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ نفس زکیہ نہ ہوں اور ان کا خدا نخواستہ قتل نہ کر دیا جائے۔ بہرحال تو یہ 1968 میں جب گئے، فیصل نے ان کو بہرحال دعوت دی، اور یہ جب انہوں نے عمرہ تمتع کر لیا تو اس وقت ظاہراً مکے میں، یا بہرحال جب یہ پہلے مدینہ گئے تو اس دوران فیصل نے دعوت کی، اور عبداللہ بن باز جو سلفیوں کا، وہابیوں کا سب سے بڑا مفتی مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ ان کا بحث کروائی۔ جب تعارف کروایا تو آغا حکیم نے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے جب تعارف ہوا تو وہ نابینا تھا عبداللہ بن باز، اس نے پہچانا نہیں، کہا کون ہے، کیا ہے، کہا کہ یہ شیعوں کی آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم۔ تو اس نے فوراً کہا کہ ان پہ لعنت ہو۔ انہوں نے کہا کیوں، مجھ پہ کیوں تم نے لعنت کی ہے؟ تم تو لعنت کے قائل ہو یا نہیں ہو؟ اگر ہو تو تم نے لعنت کی، اور اگر ہو تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو؟ تو فوراً اس نے کہا کہ آپ تعویل کے قائل ہیں، ہم لوگ شیعہ جو ہیں وہ قرآن کی آیات کی تفسیر بھی کرتے ہیں اور تعویل بھی مانتے ہیں۔ تعویل جو ہے ولا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ کے رسول خدا اور ان کی آل پاک کے، وہ بھی جانتے ہیں تعویل قرآن کو۔ تو کہا کہ آپ لوگ تعویل مانتے ہیں، اور ہم ائمہ سے جو احادیث آئی ہیں کہ یہ اس آیت کی تعویل ہے، ہم وہ اس کو پیش کرتے ہیں، کہا اس لیے میں جو ہے تم پہ لعنت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تو بہت بچپنے میں قرآن میں نے حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آیت پڑھتا ہوں، تم اس کا ترجمہ بتاؤ، اس کا مجھے معنی بتاؤ۔ ترجمہ تو کیا، دونوں عرب تھے، عربی میں بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے آیت پڑھی، کہا کہ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا، واضل سبیلا، اور وہ گمراہ راہ سے بے ہوگا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو پھر بن باز دنیا میں نابینا تھا، کہا کہ آخرت میں بھی نابینا رہو گے کیا اس کی تعویل ہے؟ یعنی اگر اس کو کہو کہ ہاں بھئی ہم قرآن کے صرف ظاہر کو مانتے ہیں اور
تعویل کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا یہی معنی نکلے گا کہ تم نابینا ہو، آخرت میں بھی نابینا رہو گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، پھر آپ بتائیے، فیصل نے کہا آپ بتائیں اسے کیا معنی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں ایمان کا ولایت علی کا اندھا تھا وہ آخرت میں نابینا رہے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں گلگت پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوسف بات کر رہا ہوں دیر سے کام کی تو لائف بھی چلے گئی، میں جواب لانا چاہوں گا۔ آج یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ولی و فقیر کی صنعت عالم کو مل جائے اور وہ عالم اپنے ملک میں قیادتی ہو تو کیا اس کے سیاسی فیصلوں پر کیوں عمل کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس لیے فقیر کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ تو یہاں لائف ابھی بھی چلے گی، آپ کی مدد دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی، اور آپ کو سلامت رکھیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں آواز کلیئر نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی سوال ہی سمجھا، ولی فقیہ سے متعلق کہ اس کی سند کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے فتاویٰ کے سیاسی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ابھی جواب بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال آقا حکیم نے جب یہ سوال کا جواب دیا تو شاہ فیصل نے کہا کہ اس سال حج پہ نماز آیت اللہ سید محسن الحکیم پڑھائیں گے، اور انہوں نے اس سال حج پہ 1968 میں نماز پڑھائی۔ 1970 میں آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کا انتقال ہوا۔ ان کی بے انتہا کتابیں ہیں، منہاج الصالحین انہوں نے لکھی تھی، اور وہ ان کی کتاب بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ پھر بعد میں آقا خوئی نے اسی کتاب کو دوبارہ ترتیب دیا اور تھوڑا بہت چینجز کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ریرائٹ کیا، لیکن وہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کی کتاب ہے مستمسک العروۃ الوثقیٰ۔ انہوں نے ان کے استاد کی کتاب تھی عروۃ الوثقیٰ، سید محمد کاظم یزدی، طباطبائی یزدی، ایران کے بہت بڑے عالم دین جو نجف میں رہے ساری زندگی، ان کی کتاب ہے عروۃ الوثقیٰ، بہت بڑا کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ بھی نجف میں تھے، باہر ان کی زندگی پہ ہم پہ نہیں بول سکے، مرجع تھے وہ بھی۔ انہوں نے کتاب لکھی عروۃ الوثقیٰ، آیت اللہ حکیم نے اس کی شرح لکھی، کامنٹری لکھی، اور اس کا نام رکھا مستمسک العروۃ الوثقیٰ۔ جب انہوں نے کتاب لکھ لی تو انہوں نے قرآن سے استخارہ دیکھا کہ اس کا نام کیا لکھوں، تو انہوں نے جب وہ کھولا تو اس میں آیت نکلی فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ فہو محسن، یہ آیت نکلی، بہرحال قرآن کی آیت نکلی کہ اور جو بھی اللہ کی عروۃ الوثقیٰ، اللہ کی رسی، مضبوط رسی کو تھامے رکھے گا وہ محسن ہے۔ تو ان کا نام تھا محسن الحکیم، ان کا نام بھی آیا، کتاب کا نام بھی آیا، اور ان کی جو شرح تھی اس کا بھی نام اس میں سے نکلا ہے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا مستمسک العروۃ الوثقیٰ، کتاب کا نام رکھا، اور یہ آیت جو ہے اس کی ہر جلد کی شروع میں لکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے استخارہ میں دیکھی تھی، وہیں سے انہوں نے کتاب کا نام رکھا۔ بعد والے انشاءاللہ ہم علماء پہ مراجعوں پہ بولیں گے۔ ولایت فقیہ سے متعلق جو بحث آپ نے وہ سوال کیا ہے، انشاءاللہ فقی جو پروگرام ہے اس کے اندر اس کا وہ جواب دیں گے۔ ان پہ فقی پروگرام کے اندر اگر آپ سوال کریں تو وہ تفصیلی آپ کو جواب دیں گے۔ میں مختصر سے جواب یہاں پہ بھی پیش کرتا ہوں۔ علماء نے خود، امام خمینی نے جو ولی فقی کے اوپر دلیل دی ہے وہ دلیل عقلی سے اس کو ثابت کیا ہے کہ آیا 1000 سال یا 1100 سال کے اندر، جو اب 1000 سال سے زیادہ ہو چکا غیبت کبریٰ اور کو، جب امام غیبت میں ہیں تو وہ آیا یہ سارے کے ساری شریعت کے احکام معطل ہو گئے ہیں یا کہ نہیں آج بھی لاگو ہیں؟ اگر ہیں تو پھر کون ان کے نفاذ کا استحقاق رکھتا ہے؟ کس کے پاس حق ہے امام کی غیبت کے اندر کہ امام کے فرائض کو انجام دے، اور اسی کو ولی فقی کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں لاڑکانہ سے، پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، اس سے ہمیں تھوڑا شجرا بھی بتائیں، اور کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کے دور میں یہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے جس نے کچھ کوئی گداری کی تھی، پتہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس میں جو شیعہ حضرات ہے وہ اس کی نظر پہ نہیں جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ کیا یہ وہی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے جو کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کے دور میں کوئی گداری کی تھی؟ آپ اس کا فکرہ بھی بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو شیعہ حضرات نہیں جاتے ہیں تو کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے جی شیخ عبدالقادر جیلانی جو بیسیکلی بغداد میں ان کا مقبرہ ہے، اور صوفی سلسلے کے
یہ پیر ہیں، اور شیعوں کے اندر صوفیت کا رجحان ہمارے ائمہ نے منع کیا، اس لیے ہم صوفیت میں نہیں جاتے، ہم صوفیزم کو نہیں مانتے ہیں، ہم تصوف وغیرہ کی چیزوں کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے علم عرفان کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی صوفیت جائز نہیں ہے، صوفیزم کو ہم نہیں مانتے، اور وہ صوفی سلسلے کی طریقت کے شیخ ہیں، غوث ہیں صوفی سلسلے کے، تو وہ ان کے اپنا ایک پورا ایک سلسلہ ہے، اور وہ میں اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، میرا کیونکہ تاریخ علماء موضوع ہے، میں اس پہ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اگر کبھی بات کریں تو وہ ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے، ہم صوفی سلسلوں کو نہیں مانتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی مولانا صاحب، ہم بس آپ کو ہم سلام کرنا چاہتے تھے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں مولانا صاحب، ہم آپ کی مجلس سے بہت ہم سارے سنتے ہیں محرم میں، تو ہم بہت ہی اس وقت ہم آنر فیل کر رہے ہیں کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں مولانا صاحب، ہم کس طرح شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں اتنا موقع دیا کہ ہم آپ کو سلام کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، ہمت افزائی کا۔ میں کوئی بہت بڑا کوئی وہ نہیں ہوں، ایک ادنا سا خادم ہوں اہل بیت علیہ السلام کا، آپ کے حسن زن کا شکریہ۔ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت اتنے اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنے بڑے عالم سے ہمیں آج بات کرنے کا موقع ہمیں عطا کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں مولانا صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے آپ کے اوپر، بس آپ کی دعائیں آپ تک پہنچانا چاہتے تھے سر ہم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، دعاؤں کا۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، خدا آپ کی بھی تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے اور ٹیلی فون سے سنیں۔ ہلو جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا صاحب، مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ تبا تبائی کیوں کہلاتے ہیں، کچھ اس کی ہسٹری میں بتا دیتا ہوں، بیان فرمائیں گے؟ جی بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے حسن مثنی، امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے حسن مثنی۔ ان کے ایک پوتے کے بیٹے عبداللہ شاہ غازی، آپ نے نام سن رکھا ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے طباطباء، جن کی نسل سے طباطبائی سادات ہیں، یعنی حسنی سادات کو طباطبائی کہا جاتا ہے، سارے حسنی سادات کو نہیں، لیکن جو ان کے ایک پوتے کی نسل سے ہیں، طباطباء کی نسل سے ہیں، ان کو طباطبائی کہا جاتا ہے۔ یہ حسنی سادات ہیں، اور بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تقریباً سادات میں سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مثنی کی خوبصورتی مشہور تھی، اور ان کی شادی ہوئی تھی امام حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ سے، اور یہ جو ہیں طباطبائی جو سادات ہیں وہ ان کی نسل سے ہیں، امام حسین کے نواسے اور امام حسن کے پوتے کی نسل سے یہ آگے ایک سلسلہ ہے جن کو طباطبائی سادات کہا جاتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں سید سجاد حسین بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو ابھی میں نے آپ سے بات سنی ہے، میں بھی حسنی سید ہوں، تو ہم تو سردار ہیں، سید ہیں، تو یہ جو آپ نے صوفیزم کی بات کی، اس پہ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیزم کو آپ نے کیوں نہیں مانتے، آپ کو کس نے منع کیا اور جس نے منع کیا، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس نے اسلام کے لیے کیا ہے، اور آپ اس وقت اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ آپ صوفیزم کو نہیں مانتے جن لوگوں نے کوئی اسلام کے لیے کیا ہے۔ اس پہ میں آپ سے آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تشریف لائیے، کبھی بھی ایڈریس لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو کبھی بھی آپ تشریف لائیں۔ صوفیت کا صرف دیکھیں، میں اب اس میں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کہ ہم صوفی سلسلوں کو نہیں مانتے ہیں، نہ یہ کہ صوفیاء کا ہم یا جو دینی جو یعنی لوگ بہرحال بہت زیادہ عبادات وغیرہ کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، نہیں، ہم صوفی سلسلوں کو نہیں مانتے۔ سلسلے کیا ہیں؟
کہ ایک پورا کا پورا یہ ایک بحث ہے جس کے میں اگر تھوڑی سی بھی تفصیل میں جاؤں گا تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو خلاصہ کر کے میں پیش کر رہا ہوں. حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پوری احادیث ہیں اور ایک پوری کتاب ہے شیخ حر عاملی کی, مرحوم شیخ حر عاملی آیت اللہ شیخ محمد ابن حر عاملی, ان کی کتاب ہے الرسالۃ الاثنی عشریہ فی الرد علی الصوفیہ, یعنی 12 اس کے چیپٹرز ہیں. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے صوفیت کی رد کے اندر کہ یہ ہم صوفیوں کے سلسلوں کو کیوں نہیں مانتے. ہم عبادات کے منکر نہیں ہیں, ہم خدمات کے منکر نہیں ہیں, ہم ان کے اولیاء کے مقامات کے منکر نہیں ہیں. اولیاء کے مقامات بھی ہیں, اولیاء اللہ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ان کے بعد جو اولیاء آتے ہیں ہم اولیاء کے مقامات کے منکر نہیں ہیں. ہم یعنی عبادت کرنے والوں کی عبادت کے منکر نہیں, بلکہ ہم ایک تشیع سے ہٹ کے ایک نئے صوفی سلسلوں کو نہیں مانتے کہ ہم باقاعدہ صوفیاء کرام کی اتباع کرنے لگیں اور ان کے راستوں پہ اور ان کے سلسلوں پہ چلنے لگیں. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جب آپ نے 12 کو مان لیا تو پھر انہی کے ہی راستے پہ رہیں گے ہم, اور فقاہت اور فقہ اور دین کے راستے پہ رہیں. ہم پھر دوسرے سلسلوں میں نہیں جاتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایڈریس لے لیجیے گا, کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے, کبھی بات کریں گے. سید صاحب کوئی بات کر رہے تھے, مجھے نام نے آپ نے بتایا, یہ بتایا بھی تو میرے ذہن میں نہیں رہا. تو بہرحال یہ آغائے حکیم کا دور تھا. 1970 میں آغائے حکیم کا انتقال ہوا. آیت اللہ العظمہ حکیم جو ہیں بے انتہا بصیرت رکھتے تھے اور وہ تمام کے تمام قبائلی سرداروں کے ساتھ ملتے رہتے تھے. بعض پارٹی کے سخت مخالف تھے, جس کو صدام جس کا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ نہیں امور کو سلجھانے کی کوشش کرو. اور ان کی بے انتہا کتابیں اور اس کے اندر ان کی فقاہت کے علاوہ ان کی بے انتہا بصیرت تھی. ان کا بہت نفوذ تھا عراق پہ. صدر خاندان کا, حکیم خاندان کا ہمیشہ سے نفوذ رہا ہے عراق میں پچھلے تقریباً کئی ڈیکیڈ سے, کئی دسیوں سال سے, پچھلے 50 60 سال 70 سال سے. بہرحال آغائے محسن الحکیم کا انتقال ہوا اور ان کی زندگی کے اندر اور بہت بڑے بڑے مرجع موجود تھے. ایک بہت بڑے مرجع تھے آیت اللہ سید عبد الہادی الشیرازی, جو نابینا ہو گئے تھے. اب آخر 7 سال یا شاید 9 سال نابینا رہے, اور ان کی مہر جو ہے ان کے وکیل کے ہاتھ میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ لکھو, اور آخر میں مہر لگاتے تھے, پھر واپس لے لیتے تھے فوراً, یا اپنے مہر اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے, کہتے تھے کہ میری اس پہ مہر آخر میں اپنے فتوی کے آخر میں لگواتے تھے. تو وہ شیخ حبیب اللہ عراقی تھے ان کے وکیل, اور ان پہ اعتماد کیا کرتے تھے بے انتہا. اور انہی کے بیٹے تھے یہ آیت اللہ محسن عراقی جو یہاں پہ لندن میں رہ کے گئے ہیں, محسن عراقی کے والد. ان کے علاوہ آیت اللہ سید محمود شاہرودی تھے, بہت بڑے مرجع, جو 107 سال کے ہو کے انتقال ہوا, اور وہ ہمیشہ کربلا معلیٰ 40 پہ چہلوں میں امام حسین پہ جایا کرتے تھے, پیدل جاتے تھے, اور اپنے بیٹوں وغیرہ کے ساتھ. ان کے 2 بیٹے مرجع بنے, سید محمد شاہرودی جو کہ اس وقت قوم مقدس میں ہیں, اور علی شاہرودی کا انتقال ہو گیا, جن کے داماد ہیں سید محمود ہاشمی شاہرودی جو ایران کے چیف جسٹس تھے, تو اور اب مرجع بھی ہیں. تو بہرحال سید محمود الہاشمی شاہرودی, سید محمود شاہرودی بہت بڑا نام ہے, حسینی شاہرودی, سید محمود حسینی شاہرودی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولانا, آپ نے کہا کہ جو صوفی اعظم ہے ہم ان کو نہیں مانتے ہیں, تو ہمارے یہاں پہ جیسا شاہ عبداللطیف ہے اور کلندر سرکار بھی ہیں, ان کو بھی صوفی اعظم جیسا سے کہتے ہیں, تو کیا ہم ان کو بھی نہیں مان سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلندر سرکار جو ہے, یہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے, وہ بھی صوفی خیال رکھنے والے اور صوفی حساب سے ہیں. تو آپ نے جیسے کہا کہ صوفی کو ہم نہیں مانتے, تو ہم یہاں شیعہ حضرات جو ہیں جو لوگ ہیں وہ کیا ہم نہیں مانیں ان کو بھی؟ یہ سب جو ہے فلسفہ جائیں گے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا کہ ہم اولیاء کا انکار نہیں کرتے, ہم اولیاء کے مقامات سے منکر نہیں ہیں. بہت سے ایسے سادات اور غیر سادات اولیاء گزرے ہیں ہندوستان پاکستان کی سرزمین کے اوپر بھی, اور ابھی بھی ہیں, جیسے آپ نے نام بھی لیے یہ, اور بری امام ہیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں, اور پتہ نہیں بہت سے اور اولیاء ہیں. یہ بہت سے جو اولیاء گزرے ہیں یہ لازمی نہیں کہ صوفی رہے ہوں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بہت سے ان میں سے شیعہ تھے یہ صوفی نہیں تھے, بلکہ تقیتاً
انہوں نے لباس تصوف لے رکھا تھا کیونکہ اہل بیت کے ذکر پہ پابندی تھی. بنی امیہ اور بنی عباس کا خصوصاً جو دور گزرا کہ اہل بیت کی نفرتوں کے بند باندھ دیے گئے تھے. تو ان صوفیاء کرام نے کیا کیا کہ وہ جو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف نفرتوں کے بند باندھے گئے تھے، ان کے ذکر کے خلاف بند باندھ دیے گئے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہ بڑے بڑے علماء تھے، بے انتہا عبادت گزار تھے، اولیاء تھے، مقدس لوگ تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ صوفیت کا سہارا لے کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو لوگوں تک پہنچایا اور اہل بیت علیہ السلام کے نام کو متعارف کروایا اور کہا کہ کچھ مت کرو، صرف اور صرف اہل بیت کے راستے کو اپنا لو اور صرف انہی کے نام کو، ان کے ذکر کو زندہ رکھو اور ان کے ذکر کو کرتے رہو اور ان سے ہی استمداد کرو، ان سے مدد مانگو. اور وہ اللہ کے فیض کا وسیلہ وہی ہیں، ذریعہ وہی ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ بند جو باندھ دیے تھے بنی عباس نے، بنو امیہ بنی عباس نے، ان کو توڑا ان اولیاء نے، ان ہستیوں نے. تو ہم ان کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم وہ صوفی سلسلوں کی وہ باتیں ہم نہیں کرتے ہیں کہ جب آپ نے اہل بیت علیہ السلام کا راستہ لے لیا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کسی کو لا کے بٹھاتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدس لوگ تھے، یہ ان کے مقامات تھے، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں ہیں. جب ہم نے 12 کو مان لیا، 14 کو مان لیا، پھر ان کے مقابلے میں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. اور ان کے در کو لے لیا تو پھر ہم یہ باقاعدہ جتنے بھی پیر فقیروں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم ان اولیاء کے مقامات کے قائل ہیں کہ ان کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے، اولیاء ہیں، لیکن یہ ائمہ علیہ السلام کی طرح سے رتبہ نہیں رکھتے ہیں اور ہم سلسلوں کو نہیں مانتے ہیں. ہم ان لوگوں کے مقامات کے منکر نہیں ہیں کہ یہ عبادات کرتے تھے اور ان کے مقامات تھے، اور آج بھی بہت سے عبادت کرنے والے ہیں، ان کے مقامات ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کی ہی وجہ سے ان کے مقامات ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو مانتے تھے اور وہ اس ولایت کو پہنچانے کے لیے مختلف راستے اپناتے تھے. وہ ایک نیا مذہب اور یا نیا طریقہ یا نئی طریقت کی بنیاد نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہی کے راستے کو پہچنوانے کے لیے قربانی دے رہے تھے اپنی ذات کی اور اپنی شخصیت کی. تو ہم یہ نہ کریں کہ ہم ایک خدا نخواستہ ایک نیا سلسلہ ماننے لگ جائیں. نہیں، ہم ہمارا دین و مذہب ہمارا اسلام ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، انہی کے راستے پہ چلنا ہے، قرآن اور حدیث کو ماننا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا، ان اولیاء نے بھی یہی کہا کہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کو مانیں. اب بہت سے لوگوں نے ان کے ناموں پہ کاروبار کھول لیے ہیں. ہم ان کاروباروں کو، بزنسوں کو نہیں مانتے کہ صوفیت کے سلسلے اور یہ سب کچھ جو ہیں بنا لیے ہیں کہ 80-90 سے زیادہ سلسلے بنا لیے ہیں، 123 پتہ نہیں کتنے سلسلے بنا لیے. نہیں، ہم ان سلسلوں کے قائل نہیں ہیں، اور ہم پیری مریدی کے، اور کہ مرشد ہے اور یہ مرید ہے، فقیر اگر وہ پیر ہے اور یہ مرید ہے، کہ وہ سب کچھ ہمارے ہاں یہ طریقت کے سلسلے اور پیری مریدی کے سلسلے درست نہیں ہیں. ہم اولیاء کے مقامات کے منکر نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میرا نام اصغر ہے، لندن سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے شہید اول، شہید دوم اور شہید ثالث، یہ کون سے علماء ہیں؟ آپ ان کے نام مجھے بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم پورا ان پہ پروگرام کر چکے ہیں. شہید اول جو ہیں محمد ابن جبئی عاملی ہیں. یہ تقریباً اب سے 600-700 سال پہلے علامہ حلی کے فوراً بعد ان کے بیٹے فخر المحققین اور فخر المحققین کے شاگرد ہیں. شہید اول محمد ابن جبئی عاملی لبنان کے رہنے والے تھے. ان کو اس جرم میں شہید کیا گیا کہ یہ شیعہ تھے. شہید ثانی جو ہیں 911 ہجری کے اندر ظاہر ان کا انتقال ہوا، 500 سال پہلے تقریباً اب سے، اور 500 سال پہلے ان کی شہادت ہوئی. ان کا نام تھا زین الدین جبئی عاملی. وہ بھی لبنان کے اسی علاقے کے رہنے والے تھے جہاں کے شہید اول تھے. زین الدین جبئی عاملی، ان کو 500 سال پہلے شہید کیا گیا. اور شہید ثالث جو ہیں وہ قاضی سید نور اللہ شوشتر ایران کا ایک بستی ہے. سید نور اللہ مرعشی شوشتری امام زین العابدین کی نسل سے ہیں. حسینی ان کا نام ہے، حسینی سر نیم ہے. امام حسین کی نسل سے، لیکن امام زین العابدین کی نسل سے ہیں. بیسیکلی عابدینی لکھتے ہیں اپنے آپ کو، حسینی لکھتے ہیں. مرعشی حسینی مرعشی شوشتری، قاضی نور شوشتری. یہ آگرہ میں ان کا مقبرہ ہے. یہ تقریباً اب سے 400 سال پہلے، تقریباً 350-400 سال پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے. اورنگزیب نے ظاہراً ان کو، میں ان کے سارے پروگرام کر چکا ہوں، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. پچھلے پروگراموں کی انشاءاللہ تعالیٰ کیسٹیں اگر آپ سن لیں گے، یہ پروگرام سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ، شاید ہم کوشش کریں گے پروگرام سارے ریپیٹ کریں، تو پھر آپ ایک سیریز یہ سن لیجئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. ان کی سب کی زندگی ہم نے بیان کی. تو بہرحال
آغائے حکیم کا جب انتقال ہوا تو ان کے زمانے میں اور بہت سے سید عبداللہ شیرازی جو پھر بعد میں نجف اشرف سے مشہد مقدس چلے گئے، پھر ان کے بیٹے بھی مر جائیں اس وقت، اور ان کے پوتے سید صادق موسوی بہت بڑے عالم دین ہیں، لبنان میں بیروت میں مقیم ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کے اوپر بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس کی اسناد کو جمع کیا ہے، اور تکمیل نہج البلاغہ، کیونکہ سید رضی اکثر کہتے ہیں ومنہا، اس خطبہ لکھتے ہیں نا، خطبہ نمبر فلاں، خطبہ لکھتے رہتے کہتے ہیں ومنہا، اس خطبے کا یہ بھی حصہ ہے، یہ بھی حصہ، یعنی کہ مطلب بیچ کے کچھ مسنگ ہے، تو انہوں نے وہ بیچ کے حصے جو مسنگ ہیں ان کو تلاش کیا ہے کہ اور قدیمی کتابوں میں کہاں کہاں پہ خطبے لکھے گئے تھے، اور ان کے سب کے حوالہ جات، اسناد، اسانید نہج البلاغہ سب جمع کیے ہیں، اور کئی جلدوں میں 5-6 جلدوں میں ان کی کتاب بنی ہے نہج البلاغہ پہ۔ تو بہرحال وہ بھی زندہ ہیں، ان کے آیت اللہ عبداللہ شیرازی کے پوتے۔ اسی طرح سے آقا میلانی تھے، آیت اللہ میلانی بھی نجف اشرف میں ہوتے تھے اور آقا ابوالحسن اصفہانی کے شاگردوں میں تھے، اور پھر بعد میں یہ بھی مشہد مقدس منتقل ہو گئے، ان کا بھی مشہد مقدس میں انتقال ہوا، ان کی بھی بے انتہا کتابیں ہیں، قعدتنا 6 جلدوں پہ ان کی ائمہ کی سیرت پہ کتاب ہے، اور بہت سی ان کی کتابیں ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے ہمارے ان کے پوتے بھی بہت بڑے مرجع ہیں، یہاں پہ بھی ان کے ایک پوتے ہیں آیت اللہ میلانی کے، یہاں پہ سید فاضل میلانی جو ہیں ان کے پوتے ہیں، وہ جو مرجع تھے۔ بہرحال بہت بڑی بڑی ہستیاں اس دور میں گزری ہیں پچھلی 20ویں صدی کے میں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کوشش کریں گے کہ نجف و قم کے ان جو بعض بزرگ مراجع ہیں، جیسے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ گلپاگانی، آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ عراقی وغیرہ، ان کی زندگیوں سے متعلق، اور پھر آغا سبزواری، آغا سیستانی وغیرہ، یہ موجودہ مراجع جو آخر میں چند دور میں انتقال ہوئے ہیں، آغا بہجت، آغا تبریزی، آغا فاضل انکرانی، مختلف مراجع، ان سب سے متعلق، آغا زنجانی وغیرہ، ان کے جو آخری دور میں اس وقت مراجع بعض زندہ ہیں، بعض کا اکثر کا انتقال ہو گیا، ان لوگوں کے متعلق انشاءاللہ کچھ مطالب پیش کریں گے اگلے آنے والے پروگراموں میں۔ کوشش ہم کریں گے کہ اگلے 2-3 پروگراموں میں اس سلسلے تاریخ علماء کو ہم ختم کر دیں، اور پھر انشاءاللہ یہ سارے پروگرام کوشش کریں گے کہ ریپیٹ کیے جائیں ایک مرتبہ، اول سے آخر تک سارے کے سارے پروگرام چل جائیں، سیریز وار، اول سے آخر تک قسط نمبر 1 سے لے کے جہاں تک بنی اب تک قسطیں، تو یہ مکمل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی نیا سلسلہ شروع کریں گے پروگرام کا۔ آخری چند منٹوں میں ہم اگر کوئی کال ہوگی تو کال لیں گے، نہیں تو چند منٹ بعد ہم اس پروگرام کو ختم کر دیں گے۔ اس آخری دور کے اندر آغائے حکیم اور بڑے بڑے مراجعوں نے بے انتہا کتابیں لکھی ہیں۔ آغائے حکیم وہ مرجع تھے جنہوں نے پوری کی پوری اہل کتاب کی طہارت کی بحث کی، کہ اہل کتاب یہودی، عیسائی، اور بہت سے پر انہوں نے بحث کی کہ صرف یہودی اور عیسائی نہیں بلکہ زرتشت، ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، اور اس متعلق جو ہے وہ امام امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کتاب التوحید شیخ صدوق کے اندر، کہ زرتشت پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، انہوں نے مسخ کر دیا تعلیمات کو، ان کتاب کو اٹھا لیا گیا۔ تو بہرحال یہ 3 گروہ ان کو اہل کتاب پاک ہیں سے متعلق حدیث سے بحث کر کے ان کو ثابت کیا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے فقہا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بہت سے علماء کہتے تھے کہ کنویں کا پانی اگر اس میں کوئی چیز نجاست گر جائے تو فوراً نجس ہو جاتا ہے، آب قلیل کی طرح سے حکم رکھتا ہے۔ پھر ایک ہماری کتاب جو ہیں جس کے اندر یہ اصول فروع کافی کے اندر بحث تھی، اس کا ایک صفحہ جیسے لگ رہا کہ آخری حدیث ختم ہو گئی، پھر ایک مرتبہ ایک صفحہ ملا کہ بالکل وہ اسی رنگ کا اسی خط سے لکھا گیا خطی نسخہ ملا، اور وہ آخری صفحہ تھا کہ جس کے اوپر یہ حدیث کنٹینیو کر رہی تھی اس پیج پہ، اور اس کو دونوں کو رکھا گیا ساتھ، تو دیکھا کہ نہیں وہاں پہ لکھا کہ یہ سب کچھ یہ جتنے بھی باقاعدہ اس کا اگر اونٹ گر کے مر جاتا ہے تو کتنے پانی ڈول اس میں سے نکالنا ہے اس کو، تو مختلف پانی جو ہیں اس میں اگر نجاست گر جائیں تو اس سے کتنے ڈول نکالیں گے تو وہ پاک ہوگا۔ یہ ساری بحثیں تب ہیں اگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بدل جائے پانی کا۔ تو ہمارے فقہا نے یہ سب کی سب چیزیں نکال کے فقہ کو بے انتہا یعنی اس کی باریکیاں نکالیں، اس کی پیچیدگیوں کو حل کیا، اور آج جتنی فقاہت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے فقہا میں، جس حد تک ایسی فقاہت کسی اور آپ کو مکتب فکر میں، اسلام کے کسی اور مکتب فکر میں اتنی فقاہت مضبوط نظر نہیں آئے گی جتنی ہمارے ہاں فقہ مضبوط ہے۔ فقہ جتنا اہل بیت کے ماننے والوں میں مضبوط ہے، کہیں اور نہیں مضبوط۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ائمہ کی حدیث کی روشنی میں علماء نے ڈیولپ کیا فقہ، ایک حدیث سے کتنے سبق نکالے، کتنی باریکیاں نکالیں کہ اس سے یہ بھی سبق نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے، کتنی اس میں باریکیاں پیچیدگیاں کہ ایک حدیث کے کتنے اس میں سبق نکلتے ہیں، ایک حدیث کے اندر کتنے اس میں سے یعنی فقہی مسائل کو نکالا جا سکتا ہے،
اور ان کو نکال کے فقہا نے بہت سے مسائل کو حل کیا۔ تو یہ فقاہت ہمارے فقہا کے اندر ان کی پوری زندگیاں وقف کر دینا ائمہ کی بارگاہ میں، کہیں نہ کہیں نجف میں یا کربلا میں یا مشہد میں یا قم میں کہیں نہ کہیں رہ کے پوری زندگی حرم کی خدمت کرتے رہنا، وہاں پہ بے انتہا عبادات اور مسلسل پڑھتے رہنا، اپنی زندگی وقف کر دینے سے ان کی جو زندگیوں میں پھر برکات آتی ہیں کہ وہ پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، صرف پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ اکیڈمکس ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر کہ جن کو صرف پڑھائی کا ہوتا ہے، یہ علم کا دور ہے، یہ فقاہت کا دور ہے، یہ انفارمیشن کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے کہ آج لوگ اتنا کہہ رہے ہیں کہ ایک موضوع پہ، ایک چھوٹے سے موضوع پہ پی ایچ ڈی کرنے میں 3 سے 5 سال لگتے ہیں اور یہ بھی جا کے ایک تھیسس تیار ہوتا ہے۔ ہمارے فقہا نے تحقیق کو، علم کو اور دقت کو اس وقت سے اتنا زیادہ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ترقی دی کہ آج دنیا پریشان ہے کہ ان کے ہاں ہماری بعض اوقات اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ جس میں سے ایک کتاب کے ایک صفحے پہ یا چند صفحوں کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس وقت، کہ یہ کتاب اتنی اس میں باریکیاں اور اتنی اس میں پیچیدگیاں موجود ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں صرف اتنا پیش کروں گا کہ ہماری بعض کتابیں ہیں، مثلا فقہی مسائل کے مثلا فقہا نے عبارتیں لکھی ہیں، اس کی جمع کی ہیں، جیسے منہاج الصالحین ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، تحریر الوسیلہ ہے۔ یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں فقہ کی، توضیح مسائل کی ڈیٹیل ورژن، جیسے شرح الاسلام محقق حلی نے لکھی تھی۔ تو ان کتابوں کے اندر کتنے فقہی مسائل اور کتنی باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں کہ علماء نے ان کو حل کیا اور ان کے ذریعے سے اپنے مقلدین کو پورا ایک علم کا دریا کتابی شکل کے اندر دے دیا اور کہا کہ یہ سارے کے سارے آپ مسائل حل کر سکتے ہیں جب آپ خود بخود ان کو پڑھنے لگیں۔ جتنا شیعہ فقہ اور اصول فقہ اور شیعہ علم کلام و تفسیر وغیرہ یہ سارے علوم آپ دیکھیں گے، خصوصاً شیعہ اصول فقہ، خصوصاً شیعہ فقہ، ان 2 علوم کے اندر کوئی بھی تشیع کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ فقہ میں نہ اصول فقہ میں۔ یہاں تک کہ ہماری پہلی جو کتاب ہے اصول فقہ، اصول مظفر، کو ایک عالم دین نے کہا کہ ایک مصر سے پڑھ کے آئے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے پاکستان میں، اسلام آباد میں، کہنے لگا کہ میں اصول فقہ میں عربی میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں اور میں بڑی محنت کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کروں گا، یہ ہے وہ ہے۔ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو کہا کہ بھئی یہ ہماری کتاب ہے، ہماری بھی کتاب دیکھیں آپ اصول فقہ۔ تو کہنے لگا میں نے ان کو اصول فقہ کی وہ 2 جلدیں دیں، پڑھنے لگے، تو مہینے بعد واپس آئے یا 2 ہفتے بعد، تو کہنے لگے کہ اپنی کتاب میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو آگے لگا دوں کہ یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد پتہ چلا اصول فقہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اصول فقہ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے عالم دین نے، جو شیعہ عالم دین تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا، کہا کہ یہ ہماری پہلی کتاب ہے، ہماری بڑی بڑی کتابیں اس کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلی کتاب ہے۔ جب پہلی کتاب کا یہ مقام ہے تو آخر کتاب کا کیا ہوگا۔ ہم اسی کے ساتھ اپنے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تاریخ علماء ہر منگل کو 7 بجے یہ جاری رہتا ہے پروگرام، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔